صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صلی وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق كلهم لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاظمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. اور جو میں اپنی تقریر میں یہ شعر پڑھتا ہوں، یہ میرے امام نے اشعار لکھے ہی اعلیٰ حضرت کے لیے، سرکار غوث پاک کے لیے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. امام علیہ سنت نے جب یہ شعر لکھا تھا نا، اور اس کے بعد سے یہ ایک صدی گزر گئی، یہ شعر پڑھا جا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ شعر اس وقت سمجھ میں آیا جب ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کو دیکھا، اور پھر یہ شعر پڑھا تو اب سمجھ میں آیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آج بیت المعظم میں کس تعلق سے بیٹھے ہیں؟ میرا امام کہتا ہے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا. چاہنے والا تیرا، حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا، اور نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بڑی رات میں مرشد اعظم قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کے عرس پاک میں ان کا ذکر کرنے اور ان کی محفل میں شرکت کرنے کا اللہ پاک موقع ہمیں عطا فرما رہا ہے. حاضر محترم، گفتگو کو سرکار غوث پاک تک لے جانے سے قبل کچھ باتیں اس تناظر میں کہ جس میں میں آگے چل کر کے غوث پاک کی شخصیت کو رکھوں گا، میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے تقریر ایک ایسا فن رکھا ہے جس نے اچھے اچھوں کے دلوں کو بدل کر کے رکھ دیا. اور یہ ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا ملکہ ہے جو بڑے بڑے چوروں لٹیروں ڈکیتوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک ہے اِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. سرکار فرماتے ہیں یہ بیان، یہ تقریر ایسی چیز ہے گویا کہ جادو. جس طرح سے جادو بندے پر اثر انداز ہوتا ہے، ایسی تقریر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ایسی بندے کا خطاب بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اگر اس فن میں بھی کسی کو ملکہ دیا گیا، سب سے زیادہ اس فن میں بھی اگر کوئی ماہر گزرا، سب سے زیادہ اس فن میں بھی اگر کسی کو کمال ملا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا ملکہ دیا تقریر کا، گفتگو کا، کلام کا، کہ میرا امام کہتا ہے سرکار کی شان یہ تھی کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.
وہ جن کو اپنے فصیح ہونے کا ناز تھا، وہ جن کو اپنے کلام پر ناز تھا، وہ جن کو اپنی گفتگو پہ ناز تھا، جب حضور کے سامنے آتے تو ان کی زبانیں ایسی بند ہو جاتی، کہتے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسا لگتا تھا کہ بے حس و حرکت ایک بدن ہے جو حضور کے کلام کے سامنے خاموش پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب اسلام کو یہ زبردست ملکہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب سرکار ہمارے درمیان خطاب فرماتے تو سرکار کی گفتگو میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی، گویا لگتا تھا کہ دنیا کے سارے شہد کسی نے کانوں میں نچوڑ دیے ہیں. جب حضور کا شیریں انداز ہوتا تھا تو وہ اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری مٹھاس کانوں کے اندر آ گئی ہے. آپ ذرا غور تو کیجئے، سرکار کا انداز یہ ہے کہ حضور اگر کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا وہ اپنی تکلیفیں بھول جائے. سرکار کی مسکراہٹ ایسی، اللہ اکبر. امام کو رکھیے پھر آپ سمجھیے گا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا کی مسکراہٹ ایسی کہ زمانے بھر کا ستایا ہوا، دنیا بھر کے دکھوں کا مارا ہوا اگر حضور کے سامنے آ کر بیٹھے اور حضور ایک نظر مسکرا کر اس کو دیکھے ساری تکلیفیں بھول جائے، سارے غم بھول جائے. اندازہ کیجئے جن کی مسکراہٹ میں اتنی مٹھاس ہے ان کے کلام میں کتنی مٹھاس ہوگی، ان کا کلام کتنا شیریں ہوگا. صحابہ فرماتے سرکار کا کلام سب سے منفرد تھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں اگر پیارے آقا ہمارے سامنے احوال قیامت بیان کرتے، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے، قیامت میں آنے والے حالات اور پیش آنے والے واقعات کو سرکار بیان کرتے تو صحابہ کہتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اب ہم یہاں سے اٹھیں گے اور قیامت آ جائے گی. ایسا انداز بیان ہوتا تھا، ایسا انداز گفتگو ہوتا تھا کہ سرکار سے اپنے غلاموں پر وہ کیفیت طاری کر دیا کرتے کہ جیسے اب اٹھیں گے اور قیامت آ جائے گی. اور حضور کے کلام کا، حضور کے بیان کا، حضور کی گفتگو کا آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار کے بیان کی خوشبو آپ کو صرف مدینے کی گلیوں سے نظر نہیں آئے گی، صرف مدینے کی گلیوں سے نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو بدر کے میدان میں بھی حضور کے کلام کا انداز نظر آئے گا. احد کے پہاڑ بھی حضور کے گفتگو کی گواہی دے رہے ہوں گے. یرموک و یمامہ، حنین و خیبر، ہر جگہ پر حضور کے کلام کا وہ انداز تھا کہ جہاں پر انتہائی قسم پرسی کے حالات میں بھی حضرات صحابہ کرام نے جبل استقامت بن کر کے دکھایا. اس کے پیچھے حضور کا انداز کلام ہی تھا، پیارے آقا کا انداز گفتگو ہی تھا، حضور اسلام کا وہ انداز خطابت ہی تھا. تو قصہ مختصر یہ کہ یہ گفتگو ایسی چیز ہے، یہ کلام ایسا ہے، یہ خطاب ایسی شے ہے کہ جو اچھوں کو یقیناً زندگیوں میں ان کی تبدیلی لا دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا کہ خطاب کرنا یہ مولویوں کا کام ہے اور دم درود کرنا یہ صوفیوں کا کام ہے. مولویوں کا کام تقریریں کرنا ہے، صوفیوں کا کام جھاڑ پھونک کرنا ہے. حالانکہ یہی سب سے بڑی غلطی تھی اور اسی کے بعد سارا بگاڑ شروع ہوا. اصل جو تقریر کرنا کام ہے یہ صوفیوں کا کام ہے. آج میں غوث پاک کو اسی تناظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اصل جو تقریر ہے، اصل جو خطاب ہے، اصل جو بیان ہے، یہ کام ہی صوفیوں کا ہے. صوفی دم درود کرتا ہے لیکن صوفی کا اصل کام اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو بدل دینا ہے. صوفی کا کام سامنے والے کو اپنی گفتگو کے ذریعے گناہوں سے دور کر کے اللہ کے قریب کر دینا. یہ صوفی کا انداز ہوتا ہے، یہ صوفی کا طرز عمل ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیٹیگری بانٹ لی. کوئی بچہ کم عمری میں خامسہ سادسہ سابعہ میں ہے، درس نامی کر رہا ہے، کیا وہ تقریر کرنے آتی؟ نہیں، تقریر کرنے ابھی تقریر کرنے نہیں آتی. عالم بننے والے تقریر کرنے نہیں آتی. او بھائی، عالم بننے کا مطلب تقریر کرنا آ رہی ضروری تھوڑی ہے. عالم مقرر ہو، یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. عالم کا کام شریعت کے مسئلے بیان کرنا ہے، عالم کا کام تقریر کرنا نہیں. ہمارے کئی بڑے بڑے نامور علماء ہیں، ان کو فن خطابت نہیں آتی، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ عالم نہیں ہے. عالم کا کام مسئلے مسائل بیان کرنا ہے. یہ جو اصل میں تقریر ہے یہ فن ہی صوفیوں کا ہے، یہ محاذ ہی صوفیوں کا ہے. صوفیاء ہی اصل میں خطابت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرتے ہیں. بلکہ میں اور اگر آگے جاؤں تو میں یہ عرض کروں کہ پہلے جیسے پیران عظام اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو اپنے پاس رکھ کر، اپنی صحبت میں رکھ کر کے طریقت کے منازل طے کروایا کرتے تھے. آج کل کے ڈبوں کی بات نہیں کر رہا. آج کل کے ڈبوں کا تو حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے. جو دین کا سب سے بڑا
اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ نافرمان ہوگا وہ بڑا صوفی بنا ہوا ہے. مطلب صوفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غدار ہو جائے, نمازیں چھوڑ دے, لمبے لمبے بال لگا لے, 4 انگوٹیاں پہن لے, یہ صوفیت ہے. صوفیت یہ ہے کہ عالم جس دین کے مسائل بیان کر رہا ہے, صوفی اسی دل کو لوگوں کے دل کے اندر اتار رہا ہے, صوفی اسی دین کو لوگوں کے قلب کے اندر اتار رہا ہے, یہ صوفی ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے صوفیہ کا کام یہ ہوتا تھا, پیران اعظام کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس مریدین آتے تھے, ان کو طریقت کے منازل طے کرواتے, تو اسی دوران پھر وہ انہیں فن خطابت بھی سکھایا کرتے, تقریر بھی سکھایا کرتے. آپ کے لیے اچنبے والی بات ہوگی, ہمارے یہاں تو کوئی عالم ہو تقریر نہ کرے, لوگ کہتے ہیں تقریر نہیں سیکھی. حالانکہ درس نظامی میں تقریر کرنا نہیں سکھائی جاتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ صوفیہ کا کام یہ تھا, پیران اعظام کا کام یہ تھا, پیران طریقت کا کام یہ تھا کہ اپنی صحبت میں آنے والوں کو تقریر سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا جو ریاضت کر کے, جو مجاہدے کر کے تو اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے, جب سامنے والا تیرے پاس آئے جو بالکل خالی ہوگا, اس کو کیسے تو اللہ کی ریاضت پہ راضی کرے گا؟ تو کیسے مائل کرے گا اس کو کہ پوری رات تہجد پڑھنی ہے؟ تو کیسے اس کو تیار کرے گا پوری رات قرآن پڑھنا ہے؟ بھائی اگر ہم صوفی بن گئے, کوئی صوفی بن گیا پوری رات عبادت کر رہا ہے, تو صوفیوں کا کام یہ نہیں صرف خود عبادت کرنی, آگے لوگوں کو بھی بڑھانا ہے. تو لوگوں کو بڑھانے کے تو خطابت آنی چاہیے نا, بولنے کا ملکہ تو آنا چاہیے, انداز گفتگو تو ہو. اگر بولنے ہی نہیں آئے گا تو صوفی سامنے والے کی تربیت کیسے کرے گا؟ تو پہلے جو ہمارے اکابرین تھے نا, تو یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے مریدین کو تربیت کے ساتھ ساتھ تقریر بھی سکھایا کرتے تھے. اور میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے جس مثال کو دوں گا نا, وہ مثال آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی. وجہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے یار یہ بس خطابت میں, زور خطابت میں آگے تک چلے جاتے ہیں اور جو منہ میں آئے وہ بول. نہیں, ایسا نہیں ہے. تمام باتوں کو دلیل کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آئے اور پتہ لگے کہ واقعتاً حقیقت کے آئینے میں گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ طریقت کے منازل طے کرواتا ہے اور تقریر بھی کرواتا ہے. اور بولیے کیا کرواتا ہے؟ یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی تقریر ہے. کیا کرواتا ہے؟ تقریر بھی کرواتا ہے. ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کو ہم تقریر کروا رہے ہیں تو نیچے بیٹھنے والے صوفی ہو گئے اور امام صاحب تربیت کے منازل طے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے, میں تربیت کے منازل طے کر رہا ہوں, اسے تقریر کر رہا ہوں. لیکن جو مرشدان گرامی کا کردار ہوتا تھا نا وہ اور ہوتا تھا. وہ خود تقریر میں ماہر ہوتے تھے, وہ خود خطابت میں ماہر ہوتے تھے, پوری رات عبادات بھی کیا کرتے تھے اور مرید کو بھی تقریر سکھایا کرتے تھے. میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس ضمن میں قبلہ داتا صاحب کی وہ مثال لے کر کے آتا ہوں. وہ پیر صاحب جو غوث اعظم کے بھی پیر ہیں, بولیے سبحان اللہ, غوث اعظم کے پیر صاحب, اور ان کا نام دنیا جانتی ہے, حضور قبلہ سید جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. جانتے نہیں جانتے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ. وہ سلیم بار بار کہہ رہا سبحان اللہ, بولے بچے چیخ کے بولے, بڑے سارے خاموش بیٹھے تھے. بولیے نا سبحان اللہ. بچے آہستہ بولے, بڑے بولے سبحان اللہ. ہاں یہ طریقت کے مناظر یہ بھی تو ہے نا, اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی تو طریقت ہی ہے. تو قبلہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پیر صاحب کا نام سری سختی. ہمیں پیر صاحب کے نام بھی یاد نہیں ہے. اگر ہم کہیں نا شجرہ پڑھی اپنا, لوگوں کو شجرے بھی یاد نہیں ہے. قادری کون کون ہے بھائی؟ الحمدللہ قادری صاحب. شجرہ یاد ہے؟ نہیں, شجرہ یاد نہیں. شجرہ ضروری ہے. میں نے کہا آپ کے شجرے میں آپ کے پیر صاحب کے نام لے لے کے دعا کی گئی اللہ سے. آپ دیکھیے دعائیں کی گئی ہیں باضابطہ. پیر بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے. یہ اللہ کے ولیوں کے نام کے ذریعے وسیلے سے دعائیں مانگی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیے جن پیر صاحب کا میں نے نام لیا ابھی, ان کی دعا, ان کے وسیلے سے دعا. بہر معروف او سری معروف دے بے خود سری. یہ سری جناب قبلہ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ. بہر معروف, معروف سے مراد حضور قبلہ معروف کرخی. بہر معروف او سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. حضور قبلہ جنید بغدادی. بولیے سبحان اللہ. بغداد کی سرزمین پہ ان دونوں کے مزار موجود ہیں, جناب سری سختی کا بھی ہے اور جناب جنید بغدادی کا. یہ دونوں پیر مرید ہیں. سری سختی مرشد ہے اور جنید بغدادی مرید ہے. جنید بغدادی. بولیے میں تقریر کر رہا ہوں, بات سمجھ میں آئے آپ کو تاکہ یاد بھی کچھ رہے, ایسا نہ ہو کہ بھی ادھر سے سنے ادھر سے نکل جائے. سری سختی رضی اللہ تعالیٰ پیر صاحب ہے, جنید بغدادی مرید ہے. اور دونوں میں ایک اور رشتہ ہے
سری سختی ماموں ہیں، جنید بغدادی بھانجے سگے سگے. جناب جنید بغدادی کی سگی بہن، جناب جنید بغدادی کی سگی والدہ، آپ کی والدہ جناب سری سختی کی سگی بہن ہے. یہ رشتہ داری ہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پہ ان کے ماموں کا اثر زیادہ آتا ہے. اس لیے رشتہ کرتے ہوئے دیکھو کہ بچے کے وہ خاتون کے عورت کے بھائی وغیرہ کیسے ہیں. جیسا بھائی ہوگا اکثر ایسا ہی اثر تمہارے بچے پر بھی آئے گا. آپ دیکھیے خواجہ صاحب کے ماموں کا نام غوث اعظم، ہوئے ہوئے ہوئے، سگے ماموں نہیں لیکن رشتے کے ماموں. خواجہ صاحب غوث پاک کے بھانجے لگتے ہیں اور غوث پاک ماموں لگتے ہیں. اسی طریقے سے ادھر دیکھیے تو سری سختی ماموں ہے اور جنید بغدادی بھانجے. بڑا قریبی رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ بھی، پیر مرید کا رشتہ بھی. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سری سختی اکثر فرمایا کرتے تھے جنید تقریر کیا کرو، تقریر کیا کرو. اس بات کا جواب دے رہا ہوں جو ہمارے کہتے ہیں نا مولانا صاحب تقریر کریں گے، بھائی صوفی تقریر کرتا ہے. جنید بغدادی کو پیر صاحب کہتے ہیں عالم بن گئے ہو، صوفی بن گئے ہو، تقریر کیا کرو. جنید بغدادی کہتے ہیں مرشد نیک نہیں ہوں، حیا آتی ہے، خود نیک نہیں ہوں، دوسروں کو نیک کیسے بناؤ. یہ عاجزی تھی آپ کی جنید بغدادی کی. تقریر نہیں کر رہے. عرصہ گزر گیا. ایک روز جنید بغدادی سوئے تو خواب میں فرماتے ہیں بغداد کی ساری گلیاں مہک گئی اور وہ آ گیا جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. بغداد کی گلیاں مہکی اور میرا گھر سب سے زیادہ مہکا. میرے گھر والی کونین خود تشریف لے کر آ گئے. بولیے نا سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور جنید بغدادی فرماتے اللہ کے حبیب نے بڑی شفقت فرمائی، بڑا پیار دیا، بڑی محبت فرمائی. اور جب سرکار جانے لگے نا تو پلٹ کر کے دوبارہ میری طرف دیکھا اور کہنے لگے جنید تقریر کیا کرو. بولیے نا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا جنید تقریر کیا کرو. میں نے کہا آقا بس شروع ہو گئی، بس آپ نے کہہ دیا آج سے شروع ہو گئی تقریر. کہتے ہیں میں بیدار ہوا، فجر کا ٹائم تھا، میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا، میں اپنی قسمت پہ جھوم رہا تھا. جنید آج تو تیری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، آج تو مدینے والے آقا نے کرم کر دیا. دل میں خیال آیا یہ کرم تو پیر صاحب پہ بھی نہیں ہوا، مرشد پہ بھی کبھی یہ کرم نہیں ہوا جو کرم مجھ پہ ہوا ہے، کیونکہ پیر صاحب نے تو کبھی بتایا ہی نہیں ہے کہ ان کو حضور کا دیدار. آج حضور نے مجھے اپنا دیدار کرا دیا. کہتے ہیں پیر صاحب کو جا کے بتاؤں گا آج مجھ پہ کرم ہوا ہے. کہتے ہیں میں سنت گھر میں پڑھ کے مسجد پہنچا تو 7ویں صف میں جگہ ملی. بیت المعظم والوں آپ کی مسجد بڑی ہے نا لیکن پھر بھی چھوٹی ہے. اس ایک صف میں 500 نمازی آیا کرتے تھے اور 7ویں صف میں جگہ ملی. 7 × 35 صرف ان صفوں کو ملا لے تو 3500 نمازی. تو 7ویں صف میں جگہ ملی. پیر صاحب فرما رہے جنید بغدادی فرما رہے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کا دعا وغیرہ کے بعد پیر صاحب آ کر کے ممبر پہ بیٹھ گئے اور مجھے کہا جنید آگے آ جاؤ. جنید فرماتے میں تیسری صف میں آگے بیٹھ گیا. مجھے فرمایا نہیں اور آگے آؤ اور اپنے برابر میں بٹھا لیا. جنید بغدادی کہنے لگے ابھی تو پیر صاحب کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کرم اتنا بڑا ہوا ہے، یہ معلوم ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ابھی تو پیر صاحب ویسے ہی شفقت فرما رہے ہیں، جب یہ پتہ لگے گا کہ مرید پر اتنا بڑا کرم ہوا کہ والی کونین جنید کے خواب میں آ گئے اور خود آ کے فرما رہے تقریر کیا کرو تو پیر صاحب کتنے خوش ہوں گے. کہتے ہیں ابھی پیر صاحب بیٹھے اور تسبیحیں چل رہی ہیں پیر صاحب کی. اچانک میری طرف دیکھ کے فرماتے ہیں جنید اب تو تقریر کرو گے نا. تو میں دل میں تو وہ بات تھی نا، دادا صاحب کہتے ہیں یہ کہتے دل میں تو وہ بات تھی نا کہ پیر صاحب کو کہاں معلوم. تو میں نے پیر صاحب سے کہا کیوں کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا. تو پیر صاحب نے کوئی جواب نہیں، دوبارہ تسبیح پڑھنے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتے ہیں جنید تقریر کرو گے نا. تو کہتا میں نے پھر سوال کیا کیوں کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا. پیر صاحب پھر تسبیح میں لگ گئے. میں نے کہا عجیب بات ہے، سوال بار بار کر رہے جواب کوئی نہیں دے رہے. بہرحال کہتے تیسری بات تسبیح چلتے 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 اچانک پیر صاحب نے میری طرف دیکھا تو آنکھیں ایسی پر جلال تھی کہ اس سے پہلے کبھی میں نے اتنا جلال آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا. پیر صاحب نے کہا جنید تقریر کرو گے نا. میں نے پھر سوال وہی کر دیا. میں نے کہا حضور کوئی خاص بات ہوئی ہے. اب پیر صاحب کا جلال عروج میں آیا. کہتے ہاں جنید بڑی خاص بات ہوئی ہے، رات بڑا کرم ہوا ہے. کہا حضور کیا ہوا. کہتے رات مجھے میرے رب نے اپنا دیدار کرایا. کل رات میرے رب نے مجھے اپنا دیدار کرایا. کہتے میں بڑا شرمندہ ہوا، میں تو حضور کے دیدار پہ خوش ہو رہا تھا، پیر صاحب پہ تو زیادہ بڑا کرم ہوا ہے.
کہتے ہیں پھر پیر صاحب فرمانے لگے جنید جانتا ہے رب سے کیا بات ہوئی ہے؟ کہا مرشد تم بتا دو کیا بات ہوئی ہے؟ کہتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ایسی سختی کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کوئی ایسی ضرورت ہے جو چاہتے ہو پوری ہو تو بتاؤ۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا ایک ہی مرید ہے، اس کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے، بڑے مجاہدے کروائے، بڑی ریاضت کروائی، طریقت کے منازل طے کروائے، جنید اس کا نام ہے، بڑا کامل ہو گیا ہے، میں اس کو تقریر کرنے بولتا تقریر نہیں کرتا۔ تو یا اللہ اگر تیرے محبوب کا بغداد سے گزر ہو نا کبھی تو اپنے محبوب سے کہہ دینا جنید کے پاس چلے جائیں، اس کو جا کے کہہ دے تقریر کر لیا کرو۔ جنید بغدادی نے نعرہ لگایا ایسا کہ کپڑے پھٹ گئے، پیر صاحب کے قدموں میں آگے گرے، کہا مرشد میں معافی مانگتا ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا کرم مجھ پر ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا دریا جب بھی کوئی بھی فیضان لیتا ہے سمندر سے ہی لیتا ہے، نہر میں جو پانی ہو سمندر کا ہی آتا ہے، دریا کا ہی آتا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے کیا معلوم تھا کہ لات والی کونین جو آئے ہیں وہ پیر صاحب کے کہنے پر آئے ہیں، مرشد کے کہنے پر تشریف لائے۔ تو پیر صاحب ایسی تربیت کرنے والے، مرشد ایسی تربیت کروانے والے۔ جنید بغدادی نے اس کے بعد تقریر شروع کر دی اور پھر وہ واز کیا کہ دنیا ان کی واز پر اشش کر اٹھی۔ بالکل یہی صورتحال اس شخصیت کی بھی ہے کہ جس شخصیت کو ہم اور آپ بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں، جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں راہ خدا میں نکلتے ہیں، 30 سال آپ نے علم دین حاصل کیا، بولیے سبحان اللہ۔ اس پہ قصدن بلوانا ہوں سبحان اللہ تاکہ بات آپ کو یاد رہے کہ مولانا صاحب نے کہا پہ سبحان اللہ کہنے کہا، کیوں وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ 30 سال اس غوث العظم دستگیر نے علم دین حاصل کیا جو مادرزاد ولی، ماں کے شکم میں ہی اللہ کے ولی، 18 سے 12 ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آئے۔ وہ غوث اعظم دنیا میں آنے کے بعد 30 سال علم دین حاصل کریں، اور آج کا ہر دوسرا چمار کھڑا ہو کے کہے میں اللہ کا ولی ہوں، ہر دوسرا پوٹری، ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں، لمبے لمبے بال، عورتوں سے ہاتھ چموائے، عورتوں کے جرمٹ میں بیٹھے اور دعویٰ کرے اللہ کا ولی ہے، نماز کے فرائض نہ آئے اللہ کا ولی بن گیا، پیر بن کر کے بیٹھے۔ اور ہماری قوم بھی اندھی ہوئی پڑی ہے، ہر ڈبے کو پیر مان، نہیں پیر صاحب کا بڑا فیضان ہے۔ میں نے کہا کیا فیضان ہے؟ کہا وہ پیر صاحب کے پاس گیا ہوں نا جب سے تو میری دکان چل پڑی ہے، یہ پیر صاحب کا فیضان ہے۔ اور بھائی مرشد کبھی دنیا کا فیضان دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے قریب جانے سے برکت ملی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے برکت ملتی ہے نا، لیکن قرآن پڑھنے کی برکت یہ تھوڑی، قرآن پڑھنے کا فیضان یہ تھوڑی ہے کہ آپ دنیا میں بڑے اچھے ہو جائیں، یہ ہو جائے۔ قرآن کا حقیقی فیضان یہ کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو مرشد کا حقیقی فیضان یہ ہوگا کہ جس کے قریب آپ جائیں تو آپ کو وہ اللہ کے قریب کر دے۔ اور 10 سال سے آپ جس کے پاس ہیں اور وہ آپ کو نمازی نہیں بنا سکا تو ڈبہ ہی ہوا نا، ڈبہ ہی ہوا۔ وہ جس کے خود چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ کیا داڑھی رکھوائے گا؟ وہ جو خود نمازی نہیں وہ کیا نمازی بنوائے گا؟ وہ جو خود عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہاتھ پیر چمواتا رہتا ہے، عورتوں سے ہاتھ دباتا رہتا ہے، وہ کیا تمہیں عورتوں سے دور رہنے کی تلقین کرے گا؟ تو عقل کو ذرا اپنے ہلائیے اور عقل سے کام لیجیے اور دیکھیے یہ 2 نمبروں نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ ہمیں ولیوں سے پیار ہے، بالکل ہے، اور مرتے دم تک کریں گے انشاءاللہ، لیکن ولیوں کی محبت کے نام پر نقالوں سے ہوشیار رہیے، 2 نمبر پیروں سے ہوشیار رہیے، 2 نمبر ڈبوں سے ہوشیار رہیے کہ جنہوں نے دیکھا کہ اچھا لوگ تو پیری مریدی کو سب کچھ مان بیٹھے ہیں، بس اب تو پیری مریدی کھول لو، لوگ مشورے دیتے ہیں کام نہیں ہو رہا پیر بن جاؤ، بڑا نذرانہ آئے گا۔ پیر کا مطلب نذرانہ آنا ہوتا ہے؟ پیر پہ تو بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جناب، پیر تو مریدوں کا جواب دہ ہوگا۔ میرا مرید نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، پیر کو جواب دینا پڑے گا، کیوں نہیں سکھائی نماز اس کو، کیوں نہیں بتایا اس کو اللہ کا ڈر کیوں نہیں دلایا؟ تو یہ پیر صاحب کی ذمہ داری ہے، یا پیر صاحب پیسے والے مرید کو اپنے پاس بیٹھانے والے، غریبوں کو دور بیٹھانے والے، اور پیر صاحب کی دکانداری چل رہی ہے۔ بہرحال تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 30 سال میں نے علم دین حاصل کیا، بولو نا سبحان اللہ۔ آپ کی مسجد میں بھی ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد علم دین سکھاتے ہیں، 20 منٹ کے لیے درس فقہ ہوتا ہے، جمعے کے دن مغرب کے بعد 20 منٹ کے لیے درس حدیث ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے چاہنے والوں، 11ویں کا لنگر کھانے والوں، آج غوث اعظم سے محبت کا ثبوت چاہیے۔ ثبوت کیا ہے؟ لنگر کھانا، بریانی کھانا، دیگ کھانا؟ نہیں جناب، یہ ثبوت تھوڑی ہے، کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے۔ اگر یہی محبت کی دلیل ہو گئی تو پھر تو پیٹو سب سے بڑا محبت کا دعوے دار ہو جائے گا۔
پھر تو سب سے زیادہ کھانے والا زیادہ دعوے دار ہوگا. محبت کی دلیل زیادہ لنگر کھانا نہیں، محبت کی دلیل زیادہ سیرت غوث اعظم پر عمل کرنا ہے. تو وہ غوث اعظم جو 30 سال اللہ کی راہ میں دے دے اور تم 20 منٹ نہ دے سکو، پھر کہو میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا. تو قادری کہاں سے رہ تم؟ تو قادریت کی تو کاف بھی تمہارے اندر نہیں آئی. بہرحال غوث اعظم 30 سال مجاہدے کیے، علم دین حاصل کیا. کہتے ہیں عمر شریف 48 سال ہو گئی، تقریر شروع نہیں کی. ہوئے 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 48 سال کی عمر میں بھی تقریر شروع نہیں کی. ہمارے ہاں اگر بچہ عالم بن جائے تقریر نہ کرے، کیسا عالم ہے، بیان کرنا نہیں آتا اس کو. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے بچے اولا ثانیہ میں پڑھنے والے، بلکہ کسی نے درس نامی پڑھی نہیں ہے، وہ مقرر بنا ہوا ہے. اور آج کل تقریر کس کو کہتے ہیں؟ صرف چیخ پکار کرنا. جو جتنا زور سے چلائے گا اتنا بڑا مقرر بن جائے گا. حالانکہ تقریر کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے. تقریر کا مطلب سامنے والے کو اپنی بات سمجھا دینا، سامنے والے کے اندر بات اتار دینا. کوئی قوم کے اصلاح کی بات کرنا، کوئی معاشرے کے اصلاح کی بات کرنا، کوئی ملک و ملت کے نوجوانوں کی آگے تعمیر کرنا، ان کو بڑی سوچ دینا، بڑی فکر دینا، یہ تقریر ہوتی ہے. اور اگر سادہ سے لفظوں میں آج کے دور میں پوچھو کہ تقریر کسے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ جو امیر المجاہدین نے کی وہ تقریر ہے. تو ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے لاکھوں لوگوں کو حضور کی ناموس پہ کھڑا کر گیا، تقریر اسے کہتے ہیں. خود کھڑا نہ ہو سکا پیروں پر، لیکن عزت نبی پر لاکھوں کو کھڑا کر گیا، اس کا نام امیر المجاہدین خادم حسین رضوی. اور اس خادم حسین رضوی کی جو گفتگو تھی اسی کو تقریر کہا جاتا ہے. وہی تقریر، وہی خطابت ہوتی ہے. بہرحال غوث پاک کی عمر ہو گئی ہے 48 سال، تقریر نہیں کر رہے. کہتے ہیں ایک روز سویا تو خواب میں پیارے آقا آ گئے. ہائے ہائے ہائے، کرم ہوتا ہے یار، ہم پر بھی ہو جائے اللہ کرے. اے کاش کبھی ایسا ہو کہ خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ان آنکھوں میں. پیارے محبوب علیہ السلام جناب غوث الورا کے خواب میں آئے، اپنے لاڈلے کے خواب میں آئے اور آگے فرمایا عبد القادر تقریر کیا کرو. تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ عرض کہ حضور میں اہل عرب میں سے نہیں ہوں اور ہوں عربیوں کے درمیان، یہ فصیح اللسان ہے اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے. یا رسول اللہ ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ پیارے محبوب علیہ السلام فرمایا اچھا ادھر آؤ. قریب بلایا اور جناب عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سرکار نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ. بولیے سبحان اللہ. 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور اس کے بعد فرمایا اب تقریر کیا کرو. سرکار چلے گئے. میں نے حامی بھر لی، میں تقریر کروں گا. اگلی رات پھر سویا، مولا علی آ گئے، علی المرتضی شیر خدا. اور میں عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور جھکتا تھا، سرکار نے فرمایا اب کوشش کروں گا. فرمایا ادھر آؤ، قریب آؤ. جناب مولا نے بھی میرے منہ پر لعاب دہن ڈالا. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ. میں نے کہا حضور 6 مرتبہ کیوں؟ فرمایا حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، ان سے آگے تو نہیں پڑھ سکتا. یہ صحابہ کرام کا خواب کا ادب ہے کہ خواب میں بھی حضور سے برابری نہیں تو دنیا میں کیسے حضور سے برابری ہو سکتی ہے. مجھے سلطنت عثمانیہ کے ان لوگوں کا واقعہ میں نے پڑھا، میرا ایمان تازہ ہو گیا. ان میں سے جب بھی کسی بابے کی عمر 63 سال سے زیادہ ہوتی تھی نا اور کوئی اس سے پوچھتا تمہاری عمر کتنی ہے، وہ کہتا تھا حد سے بڑھ گیا ہوں. اوئے ہوئے، سمجھے ہو؟ حد سے بڑھ گیا ہوں. کہا حد حضور کی عمر تھی، اب حضور کی عمر سے زیادہ ہو گئی میری عمر، یہ حد سے بڑھنا ہی ہو گیا نا. کوئی اس بابے سے پوچھتا عمر کتنی ہے، کہتے حد سے بڑھ گیا ہوں. حضور سے محبت کا انداز یہ تھا. جناب عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضور بڑھیں یا آپ بڑھیں؟ وہ کہتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں. اوئے ہوئے، بولو نا سبحان اللہ. بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میں 2 سال پہلے پیدا ہو گیا. انداز محبت دیکھیے، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں بس 2 سال پہلے پیدا ہو گیا. حضور سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اپنی ذات کو حضور پر فوقیت نہیں دینی. یہ انداز صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آج کے دور میں کوئی کہے حضور ہمارے جیسے، حضور کے بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں، حضور کے بھی کا چمار خاموش کا ہو جا، زبان بند کر. فیضان صحابہ یہ ہے کہ خواب میں بھی برابری نہ ہو حضور کی، الفاظ میں بھی حضور سے برابری نہ ہو، انداز میں بھی حضور سے برابری نہ ہو. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا. بہرحال تو جناب مولا کائنات نے ایسا کیا. اس کے بعد جناب غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے تقریر شروع کی چھوٹی سی مسجد میں. کہتے ہیں پھر بڑی مسجد، پھر جامع مسجد، پھر عیدگاہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری تقریر کے لیے صحرا میں خیمے لگا کرتے تھے.
کیونکہ لوگوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی، اور ایک ایک تقریر میں 70,000 لوگ آیا کرتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. کوئی قصے کہانی نہیں، مستند واقعہ سنا رہا ہوں، دلیل کے اور حوالے کا ذمہ دار ہوں. 70,000 لوگ ایک ایک تقریر میں آیا کرتے. اور ملا علی قاری فرماتے کیفیت یہ ہوتی کہ بیت المعظم میں مائک اگر ہٹا دوں تو پیچھے والوں کو آواز نہ جائے. غوث العظم دستگیر کی شان یہ تھی کہ مائک تو اس دور میں تھا ہی نہیں. آپ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتے، جیسی آواز سامنے بیٹھے پہلے بندے کو آتی تھی ایسی آخری بیٹھے بندے کو آتی تھی. 70,000 بندے جناب اگر یہاں آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں 1 کے سٹاپ تک بھی لوگ فل ہو جائیں تو پھر بھی لوگ اس کے آگے بھی جائیں، اتنی بڑی تعداد. اور غوث العظم تقریر فرمائے سب تک یکساں آواز جا رہی ہو، سب تک یکساں آواز جا رہی ہو. لوگ اس باتوں کو بیان کرتے ہوئے نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ بس انہوں نے جو ہے نا بزرگوں کو بڑھانا ہوتا تو حد سے بڑھا دیتے ہیں. ہم نے کہا صبر کرو ابھی اور بڑھاتے ہیں. ابھی سنو تو صحیح. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجمع میں تقریر فرما رہے ہیں. اچانک سے دوران تقریر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر کے اندر ڈالا اور ہاتھ باہر نکالا تو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کسی نے پوچھا نہیں کیا ہوا. کچھ دیر کے بعد، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ایک قافلہ آیا اور آ کر غوث پاک کے قدموں میں گر گیا. سرکار غوث پاک نے فرمایا، ان کو شاباش، ان کو حوصلہ دیا، ہمت بڑھائی. لوگوں نے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے، دور دراز سے آؤ، کوئی کیا بات ہے، آتے ساتھ قدموں میں گر گئے. کہنے لگے ابھی کچھ دیر قبل ہمارا جہاز سمندری سفر پر تھا، اچانک سمندری موجوں نے ہمارے جہاز کو اپنے اندر لے لیا، ہم ڈوبنے کے قریب تھے، ہم نے وہیں سے غوث پاک کو پکارا. ہم نے وہیں سے غوث پاک کو پکارا، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. بولو نا سبحان اللہ. تشنگی نہیں چھوڑوں گا. اگر ذہن میں آ رہا ہے ایسا کیسے، باہر پوچھ لے گا کہاں سے آیا، صبر، سب وہیں جاؤں گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے، ہم کہتے ہیں ہم نے غوث پاک کو پکارا، اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا جو غوث اعظم کا تھا اور اس نے ہماری کشتی کو ہاتھ لگایا اور کنارے پہنچا دیا. آپ بیان کیجیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. انہوں نے قصے کہانی سنا کے معاذ اللہ خدا سے ملا دیا. میں نے کہا صبر کیجیے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ولیوں کو کرامتیں دی ہیں، اور کرامت کی تعریف یہ ہے کہ وہ بات جو عقل میں وہ بات جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے جناب. بیت المعظم مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ تقریر کر کے 1 کے سٹاپ تک آواز چلی جائے تو کرامت ہے؟ بولیے نا یار. نہیں ہے نا، بول دیجئے، کوئی ڈر کیوں رہا ہے یار. نہیں ہے کرامت. اور اگر بغیر مائک کے کوئی یہاں سے 1 کے تک آواز لے جائے پھر کرامت ہے. پھر کرامت ہے تو کہتے ہیں بھائی کرامت ہوتی وہ جو عقل میں نہ آئے. غوث پاک کے جو بھانجے خواجہ غریب نواز، کیا کیا آپ نے؟ ایک چھوٹا سا گلاس دیا، کہو جھیل کو جا کر کے بولو اس میں آ جائے. انا ساگر سے کہنا خواجہ صاحب بلاتے ہیں، لیکن پورے ایک گلاس میں پورا پانی آ گیا، پوری جھیل آ گئی. میں نے کہا سمجھنے کے لیے بتاؤں، جیسے کرلی جھیل ایک گلاس میں آیا. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی. کہا نہیں. میں نے کہا یہ تو کرامت ہے. اگر آ جائے سمجھ میں کہ ایک گلاس پانی ایک گلاس میں آ جائے تو کرامت کیسی؟ ایک گلاس پانی میں کرلی جھیل آ جائے، یہ کرامت ہے. اور کرامت اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. تو پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اس کرامت پر کچھ کلام کرنے سے پہلے سن لیجئے. اللہ اکبر. اگر کسی کو غوث پاک کی کرامت سمجھ میں نہیں آتی، ممبر پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ لگا کر سمندر سے کشتی کو سائیڈ کر رہے ہیں، یہاں سے گئے بھی نہیں وہاں پہنچ بھی گئے، یہاں گفتگو بھی چل رہی ہے وہاں ہاتھ بھی لگا کے سائیڈ بھی لگا دیا. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو سنیے گا. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا واقعہ نقل کرتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام نے وہ بھاری بھرکم تخت لانے کو فرمایا جو ایک کشتی کی مانند تھا، بڑے جہاز کی مانند تھا، اس کو لانے کو فرمایا تو قرآن کہتا ہے ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضور میں لے کر کے آ جاؤں گا. کتنی دیر میں؟ جتنی دیر میں آپ کی یہ مجلس ختم ہو کے لے کر آ جاؤں گا. کہا مجلس کتنی دیر میں ختم ہوتی؟ 2-4 گھنٹے میں ختم ہوتی. تو ایک جن جو ہے وہ 2-4 گھنٹے میں اس تخت کو، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. تو تخت بلقیس کو
وہ جن کہتا ہے 3 سے 4 گھنٹے میں لے کر آ جاؤں گا. اب جناب سلیمان نے فرمانی اور جلدی چاہیے. قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام کے برابر میں بیٹھا ایک بندہ کھڑا ہوا, عرض کرتا حضور میں لے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکے اس سے پہلے آ جائے گا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن ہے, سورہ نمل ہے, 19واں سپارہ ہے. کہا حضور آپ پلک جھپکے اس سے پہلے آئے گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ. کہا آ گیا. بولو نا سبحان اللہ. آپ تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہے, بولیے سبحان اللہ. ظاہر پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا, تو لاؤ آیا. تو مجھے یہ بتائیے وہ جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے وہ یہاں سے گئے تھے؟ نہ یہاں سے گئے نہ یہاں سے گئے, اور وہاں پہنچ بھی گئے. بولیے سبحان اللہ. کم از کم سبحان اللہ بول کے تو بتائیے, بات سمجھ آ رہی ہے. بھائی یہاں بھی تھے وہاں بھی پہنچ گئے, اور بھاری بھرکم اس تخت کو جو ایک جہاز کی مانند تھا اس کو اٹھایا بھی, لے کے بھی آ گئے. مانتے ہیں؟ نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن کہتا ہے. تو بھائی سلیمان علیہ السلام کا وزیر جو بنی اسرائیل کے امتی ہے, بنی اسرائیل کے نبی کا امتی ہے, اس کی پاور ایسی کہ بیٹھے بیٹھے سینکڑوں میل کا سفر بھی کرے, یہاں بھی رہے وہاں بھی جائے, تخت کو ہاتھ بھی لگائے اٹھا کے یہاں بھی لے کر کے آ جائے. قرآن گواہی دے. میں نے کہا بنی اسرائیل کے نبی کا امتی اتنی پاور والا ہو, امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو, امتی نہ ہو, ان کا ولی ہو, ولی نہ ہو, غوثیت کبریٰ پر ہو, غوثیت کبریٰ پر نہ ہو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا لاڈلا بیٹا سید بھی ہو, اگر وہ بغداد کے منبر پہ بیٹھا ہو اور ہاتھ پہنچا کر سمندر میں کشتی کو سائیڈ بھی لگا دے, نہ یہاں سے جائے اور وہاں پہنچ بھی جائے, تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار کے صدقے اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ شان دی ہے, تو بتائیے نا یہ بات تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے, یہ شان تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے. وہاں مان رہے ہو, کیوں مان رہے ہو؟ وہاں ماننے میں اور یہاں ماننے میں کیا کباہت ہے؟ اور ملا علی قاری ان کی کتاب مرقات المفاتیح یہ دوسرے بھی پڑھاتے ہیں, زیادہ باتیں نہیں کرنا کہ یہ غوث پاک کا یہ وہ, ملا علی قاری کو پڑھو. ملا علی قاری فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کی کرامتیں حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. بولیے سبحان اللہ. تواتر کیا ہوتا ہے یہ بچے جانتے ہیں ماشاءاللہ, طلبہ علم دین موجود ہیں, ان کو پتہ تواتر کس کو بولتے ہیں. حدیث میں بھی حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسی روایت جس ہر دور میں اتنے گواہ موجود ہوں جن کا ہر دور میں جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. جیسے میں کوئی بات آپ سے کہوں, اتنے سارے لوگ اس کی گواہی دیں, یہ جھوٹ بول سکتے تھے اتنے سارے لوگ؟ ہر دور میں اتنے لوگ اس بات پر گواہی دے رہے ہوں, ہر زمانے میں 200 سال 400 سال 500 سال گزر جائیں, لیکن ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد اس بات کی گواہی پر موجود ہو, اس کو تواتر کہا جاتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں, ہر دور میں اتنی بڑی تعداد نے اس کو روایت کیا ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ محال ہے. یہ سرکار بغداد حضور غوث پاک کی شان. اس لیے جب شان بیان کیجئے نا تو کنجوسی مت کیجئے, یہ مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شان ماننے کا ملکہ بھی دیا ہے تو اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ قرآن ہم نے مانا تو شان بھی ہم ہی مان رہے ہیں, تو پھر کھل کے کہا کیجئے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. بولیے سبحان اللہ. کوئی کیسے سہارا ہے؟ کہ بھائی یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے. جب سلیمان علیہ السلام کے وزیر کی وہ شان ہے تو حضور کی امتی کی شان کیسے نہیں ہو سکتی؟ آگے چلیے ابھی میں اور مزید عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سرکار غوث پاک کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائی. ایک مرتبہ واز فرما رہے ہیں, بارش شروع ہو گئی, لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا یا اللہ اگر یہ بندے میرے لیے آئے نا تو اور تیز برسا دیں اور سارے چلے جائیں یہاں سے, اور اگر یہ تیرے لیے آئے ہیں نا تو پھر تیری مرضی. تو آپ کے خلیفہ اور شاگرد جناب یحییٰ, آپ فرماتے ہیں پھر بغداد میں ایک عجیب بات ہوئی, اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ بغداد میں جب بھی بارش ہوتی اور غوث اعظم واز فرما رہے ہوتے تو صرف اس جگہ پر جہاں غوث اعظم تقریر کرتے بارش نہیں ہوتی, باقی پورے بغداد میں بارش ہو رہی ہوتی تھی. یہ غوث اعظم کی کرامت ہے. اللہ رب العالمین نے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں
اور آپ کے ایک بڑے خاص مرید سو رہے ہیں. تو جب بندہ تقریر کر رہا ہو تو سخت غصہ آتا ہے اس بات پر کہ کوئی بندہ باتوں میں لگ جائے, کوئی بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کر کے چلا جائے, کوئی بندہ سو جائے. بندے کی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہوتی ہے, یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں, سامنے والا جو سو رہا ہے, سامنے والا باتیں کر رہا ہے, اور اب مجھ جیسا غریب آدمی ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, اندر ہی اندر دانت پیس کے رہ جائے گا. کیا کروں یار, میں ان کو بتا رہا ہوں یہ سو رہے ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں یہ باتیں کر رہے ہیں. اور بعض ہمارے بابے ہیں وہ بہت تیز تیز باتیں شروع کر دیتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی لگتا کہ بندہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اب غوث پاک کے سامنے کوئی ایسا کرے پھر تو غوث پاک تو غوث پاک ہے. ان کا ایک بڑا مرید خاص جناب علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ سو گئے. غوث پاک نے تقریر کی طرح ان کو دیکھا, ممبر سے نیچے اترے, ان کی طرف چلنے لگے. اب مریدوں نے کہا اب تو علی کی خیر نہیں, علی بن ہیتی اب تو ان کی خیر نہیں, اب تو غوث اعظم کا جلال ان پر ظاہر ہوگا. غوث اعظم ان کے پاس گئے, ہاتھ باندھا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, درود پاک پڑھنا شروع. غوث اعظم بہت دیر تک کھڑے ہو کے آنکھ بند کر کے ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھ رہے. کچھ ٹائم گزر گیا تو علی بن ہیتی بیدار ہوئے. جیسے بیدار ہوئے غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے. غوث اعظم بھی رونے لگے. لوگوں کو ماجرا سمجھ میں نہیں آیا, مجلس برخاست ہو گئی. پھر لوگ ملے جناب علی بن ہیتی سے, کہنے لگے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا, اس دن آپ تقریر کے دوران سو گئے اور اس کے بعد غوث اعظم آئے, ہم نے کہا اب جلال ظاہر ہوگا, تو بجائے اس کے کہ جلال ظاہر ہوتا مرشد آپ کے پاس کھڑے ہو کے درود پاک پڑھنے کی بات کیا تھی؟ آپ فرمانے لگے تم جانتے ہو نا میں غوث پاک کی تقریر کتنی توجہ سے سنتا ہوں. کہا بالکل. کہا ایسا ممکن ہے میں ان کی تقریر میں سو جاؤں؟ کہا ممکن تو نہیں, لیکن آپ سوئے تو تھے. کہا اس دن ایسا ہوا کہ مجھے میری خود بخود آنکھ لگ گئی, اور اللہ نے تم کو وہ ولی کامل دیا ہے نا, وہ مرشد کامل دیا ہے جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا میرا پیر وہ جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کہا میری آنکھ لگی, خواب میں حضور آ گئے, ادھر حضور آئے, ادھر غوث اعظم آ گئے. جب میری آنکھ کھلی تو غوث اعظم وہی کھڑے تھے جہاں میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو خواب میں حضور دیدار کرا رہے تھے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی حالت کو ظاہری صورت میں دیکھ کر ان کے بعد آ کر درود و سلام پڑھ لیں. وہ ایسا اللہ رب العالمین نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کشف عطا فرمایا, ایسا ملکہ عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر, وہی بات آگے جو میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ صوفی کا کام تقریر کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا ہوتا ہے. غوث پاک جب تقریر کیا کرتے تھے نا تو ان کی تقریر میں 10-10 ہزار 70 ہزار لوگوں کے مجمع میں سینکڑوں افراد ایسے ہوتے جو توبہ کر لیتے تھے. کوئی بے نمازی تھا توبہ کرتا ہے, کوئی داڑھی کٹا توبہ کرتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, مطلب بڑے بڑے گناہ گار ڈکیت چور لٹیرے آ کے توبہ کرتے. آپ کے جو مرید خاص جناب یحییٰ ہیں کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ یار کاؤنٹ تو کروں بندے کتنے ہیں, ایک مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. تو اس دوران جو گنتی کا اور کاؤنٹنگ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ گٹھلیاں رکھی جاتی تھیں کھجور کی جسے گنتی کرتے تھے, یا پھر کوئی دھاگا رکھتے تھے جس میں گرہ لگاتے تھے. کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کے اندر ایک دھاگا چھپا لیا. غوث اعظم نے تقریر شروع کی, تقریر اپنے عروج پر پہنچی, ایک نوجوان کھڑا, حضور میں بے نمازی تھا لیکن آج کے بعد میں نمازی بن گیا. کہتے ہیں ایک گرہ لگا دی. دوسرا کھڑا ہوا, حضرت میں فلاں گناہ سے توبہ, دوسری لگا دی. تیسرا کھڑا ہوا, چوتھا کھڑا, جلدی جلدی گرہ لگا رہے ہیں تاکہ کاؤنٹنگ کر سکے بعد میں. کہتے ہیں اچانک سے اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ میں گرہ لگا لگا کے تھک گیا. میں حیران, گرہ لگی نہیں رہی, میں عاجز آ گیا, اتنے سالوں کی گرہ کیسے لگاؤں. کہہ رہے بلاغر تھک کر کے میں نے چھوڑ دیا. تو سرکار غوث پاک نے میری طرف دیکھا, مسکرا کے فرمایا یحییٰ تم سے نہیں ہو سکے گا, تم سے نہیں ہو سکے گا. کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں لوگوں کے دل کی گرہ کھولا تم گرہ لگا رہے ہو, میں گرہ کھولا تم گرہ لگا رہے ہو. یہ تو رب کا فضل ہے نا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ جسے چاہتا اپنا فضل عطا کرتا ہے. یہ دل تو رب پھیر رہا ہے نا یحییٰ, نہ تم حساب کر سکتے ہو نہ کوئی شمار کر سکتا ہے. یہ وہ رب ہے جس کی زبان میں تاثیر ڈال کے لوگوں کے دلوں کو پھیر دے. اور اصل صوفی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے. اصل مرشد وہ ہوتا ہے جو زندگی کو بدل دے, جو دل کو تبدیل کر دے, جو گناہ کے دلدل سے نکال کے بندے کو نیکیوں کے راستے پر لگا دے. مرشد کامل اسی کا نام ہے. شیخ طریقت وہی ہوتا ہے, پیر کامل وہی ہوتا ہے. مرشد کہاں اسی کو جاتا ہے جو یہی راہ دکھا کر کے بندے کو قرآن و سنت کی راہ پر چلا دیتا ہے. بحمد اللہ تعالی جس مرشد پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بڑا کامل مرشد ہے. الحمدللہ, بولیے الحمدللہ. اور کامل مرشد سے مرید ہونا بھی ضروری ہے. قبلہ
باعث بستامی فرماتے ہیں میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو۔ مخدوم سمنا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے میں اس دکان سے سامان نہیں لیتا جو دکاندار کسی کا مرید نہ ہو۔ کہا حضور دکاندار اور مرید اس میں تو بڑا فرق ہے، امام صاحب مرید نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمانے لگے کہ دیکھو جو طریقت کے معاملے میں بغیر لگام کے ہے تو وہ دین کے معاملے میں کیسا شتر بے مہار بن جائے گا؟ جو دین کے معاملے میں اتنا آزاد ہے کہ کسی کو اپنا مقتدیٰ نہیں بنایا تو میں کیسے مان لوں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہوگا، دنیا میں بے باک نہیں ہوگا؟ اس لیے فرماتے اسی کو میں اپنا امام بناتا ہوں جو مرید ہوتا ہے کسی۔ اور ہم نے دیکھا بزرگ اللہ والے ان نسبتوں پر ناز کرتے ہیں، وہ ان تگڑی نسبتوں کو بیان کرتے ہیں اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ ان کے در کی غلامی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ہمارے ہاں یا تو ایسے ڈبے سے مرید ہوگا کہ نام چھپانا پڑتا ہے، بتا دیں گے لوگ اچھا وہ 2 نمبر سے مرید ہے، اچھا وہ جو عورتوں سے ہاتھ چماتا وہی ہے، ہاں دیکھا تھا اس ڈبے کو نماز کے ٹائم میں وہ ہوٹل میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تھا۔ تو یہ صورت ہے۔ یا پھر ایسا معاملہ ہے کہ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے جو ڈبہ تو اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم پیر صاحب سے فیض نہیں لے رہے اور ہم پیر صاحب کی نسبت کو بیان نہیں کر رہے، ہم خود ہی شش و پنج کا شکار ہیں۔ ابے نہیں یار، پیر صاحب کو ایک بار بتایا تھا کہ پیر صاحب وہ میرے گھر میں جو ہے نا وہ پریشانی ہے، پیر صاحب نے کہا بیٹا تہجد نہیں چھوڑنا۔ ابے یار اتنا مشکل کام دے دے تب کیسے پڑھوں تہجد؟ تو پیر کا کام ہی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب کرے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو ہمارے یہاں تعویذات کا سلسلہ چل گیا ہے نا، غوث پاک نے داتا صاحب نے ان حضرات نے تعویذات پہ فوکس نہیں کیا۔ ان کے پاس جب کوئی آتا تھا نا تو وہ اللہ کے قریب ہونے کی بات کیا کرتے تھے۔ جب دیکھا لوگ نہیں یار اچھا آ جاؤ لو تعویذ لو جاؤ نماز پڑھا کرو، کرنا وہی کام ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اب اس کو تعویذ دے دیا اور کہا جاؤ نماز پڑھا کرو۔ اور آپ دیکھ لیں پیر صاحب کو، رحمت بھائی بھی تعویذ دے، آپ ان سے پوچھے نماز پڑھے بغیر تعویذ اثر کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اصل مقصد وہی ہے، کان ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو، اس کو نمازی بنانا ہے۔ وہ تعویذ دے کے بنا دو یا تعویذ کے بغیر بنا دو، اللہ کے قریب کرنا ہے، مقصود اصلی یہی ہوتا ہے۔ تو پیر کی نسبت بڑی اعلیٰ شے ہوتی ہے، اس نسبت کو بزرگوں نے بڑے تم تراک سے بیان کیا۔ جب میرے امام نے اسی نسبت کو سرکار غوث پاک سے نسبت کو بیان کیا، کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ سمجھے نہیں؟ میرا امام کہتا ہے سرکار غوث پاک سے جو مجھے تعلق ہے نا وہ تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سے در ہے اور در سے کتا وابستہ ہوتا ہے، در کا کتا ہوتا ہے نا، اور مجھے اس کتے سے نسبت۔ بولیے سبحان اللہ۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اچھا جب آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے گلی محلے کا کتا جس کو ہر کوئی پتھر مار دے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، پٹا ڈالا ہوتا ہے، سکھایا ہوتا ہے، اس کو سمجھایا ہوتا ہے، تربیت دی ہوتی ہے، اس کو کوئی مارتا بھی نہیں ہے۔ تو میرے امام کہتا ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیا فائدہ ہے؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت اتنی اعلیٰ شے ہے، تو الحمدللہ ہم غوث پاک سے نسبت رکھتے ہیں، قادری ہیں الحمدللہ۔ اچھا سارے نہیں ہیں، غوث پاک فرماتے چلو جو نہیں ہے نا اس کے لیے، غوث پاک فرماتے جو کہے کہ میں قادری ہوں وہ قادری بن گیا۔ بولو نا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ابھی ہم کہتے ہیں میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ یہ نسبت کتنے کمال کی ہے، سنیے ذرا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے عرصے تک مجاہدے کیے حتیٰ کہ میرے رب نے تجلی فرمائی اور میرے رب نے مجھ سے فرمایا عبد القادر کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کی پروردگار ایک خواہش ہے۔ کہا وہ کیا؟ جو کہو گے پوری کر دوں گا۔ کہا مولا خواہش یہ ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے۔ ہائے 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 ہائے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا عبد القادر جو تیرا ہوگا بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جی کا وصال ہوا، ہم نے کہا جو غوث پاک کا مرید ہوتا ہے نا
بغیر توبہ کے نہیں مرتا، واویلا مچا دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے رہا، تم کہہ رہے غوث پاک کی وجہ کر توبہ کی توفیق مل گئی۔ ہم نے کہا بات سمجھو، بخاری پڑھتے ہو تو پوری پڑھو۔ بخاری میں اللہ فرماتا ہے میرا ولی اگر کسی بات پہ قسم کھا لینا پوری کرتا ہوں، اور غوث پاک سے رب نے وعدہ فرمایا عبد القادر جو تیرا ہوگا نا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اس لیے الحمدللہ قادری ہیں، الحمدللہ، جو نہیں ہے وہ سوچے بن جائے قادری، اس لیے کہ جو قادری ہوگا انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور دوسری فضیلت سنو، بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو نہ لے جاؤں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جہنم میں ڈالنا چاہ رہا ہے، یہ جنت میں لے جائیں گے؟ اللہ جہنم میں پھینک رہا ہے اور غوث اعظم جنت میں لے جائے؟ تم لوگ بریلوی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا صبر کرو، تمہیں یہاں پر بھی بخاری سے پکڑتے ہیں، زیادہ ڈرامے بازی نہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارا مسلک وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف اسے ہم مانتے ہی نہیں، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا اپنے گھر کی خبر لے لیجئے، مجھے رحمت بھائی نے روکا ہے ورنہ میں ابھی پوری خبر لیتا۔ گھر کی خبر لیجئے، گھر کی خبر میں ان کے اپنے مولوی صاحب نے کتاب میں لکھا کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ قبر میں پہنچے تو نکیرین آ گئے، کہا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اوئے ہوئے بولو نا سبحان اللہ۔ تھانوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، میں حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ کہا ما دین کو، تیرا دین کیا؟ کہا غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ حیران کی، کہ پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا؟ تو کہتا دھوبی ہوں۔ دھوبی تو ہم کیا کریں، یہ بتا رب کون ہے؟ کہتے ہیں غوث اعظم کی جلوہ گری ہو گئی قبر میں۔ اوئے ہوئے ہوئے غوث اعظم آ گئے۔ کہا بتا تو رہے ہیں کیا ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا حضور ہم اس سے سوال کچھ کر رہے ہیں، جواب کچھ دے رہا ہے۔ کہا سمجھو تو صحیح، بتا وہی رہا ہے۔ کہا جب میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں تو رب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب غوث والا ہوں تو غوث کے رب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اسی لیے تو بتا رہا ہے رب کون ہے؟ کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں تو رب کو تو مانوں گا نا۔ دین کیا ہے؟ غوث اعظم کا دھوبی ہوں، ساری زندگی جسے دین سکھایا اس کو کیسے چھوڑ دوں گا، اس دین کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ یہ شان سرکار بغداد حضور۔ بلکہ علماء نے یہاں پر اضافہ کیا، غوث اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک، پھر جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ۔ فرشتوں سے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ کہا نہیں حضور بس ہم جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا اور چلے گئے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم قیامت کے دن اپنے مریدوں کی شفاعت کریں گے، تو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہاں ابو نے لکھ دیا قبر میں غوث اعظم کو دھوبی کہنے والا بخش دیا گیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آپ آہستہ آہستہ میرے مزاج سے واقف ہو جائیں گے تو سمجھ جائیں، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ غوث اعظم کو دھوبیوں نے بخش دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں صبر کرو، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کی کیسی شفاعت کریں گے، کیسے لے کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ اگر کسی کو جہنم میں پھینکنا چاہ رہا ہوگا غوث اعظم جنت میں لے کے چلے جائیں گے؟ ہم نے کہا سنیے، پھر ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے گا بندے تیرے لیے جنت کا فیصلہ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو جا رہا ہوں، میرا دوست نظر نہیں آ رہا۔ وہ دوست تھا میرے، کہا کون دوست؟ کہا وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ کام کرتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا میرے ساتھ، ہم ایک ساتھ سارے کام کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرمایا وہ جہنم میں گیا۔ یا اللہ نہیں، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیجنا، ہم نے وعدہ کیا تھا ایک جائے گا تو دوسرے کو لے کر کے جائے گا، تو یا اللہ میں جنت میں جاؤں وہ جہنم میں جائے، ایسا کیسے؟ اسے میرے ساتھ بھیج۔ اللہ فرمایا اس کا عمل صحیح نہیں، وہ جہنم میں جائے۔ نہیں یا اللہ اسے میرے ساتھ بھیج۔ اللہ فرمائے گا وہ جہنم میں گیا، تو کہا ٹھیک ہے پھر یا اللہ ایسا کر، اگر اسے میرے ساتھ نہیں بھیج سکتا تو مجھے اس کے ساتھ بھیج دے۔ میں نے وعدہ کیا، پکا دوست تھا نا، دنیا کا دوست تھوڑی تھا پیسے کے لیے دوستی، یہ پیسے والا سے دوستی ہے، یہ کنگال آدمی ہے، کھلاتا ولاتا کچھ نہیں ہے، اس سے دوستی ختم۔ ہاں یہ اس کے بعد پیسہ نہیں، غریب آدمی ہے تو دوستی ختم، ایسا نہیں، وہ پکے دوست تھے۔ کہتے یا اللہ پھر مجھے اس کے ساتھ جہنم میں بھیج دے، دریائے رحمت جوش میں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ میں نے کہا واہ واہ، ایک عام مومن حضور کا امتی اللہ کی بارگاہ میں اتنی رکھی جاتی ہے، کسی بات پہ کہتے یا اللہ بس لے کے جاؤں گا تو اللہ مان لیتا ٹھیک ہے لے جا۔ تو پھر وہ سرکار کا لاڈلا بیٹا، وہ غوثیت کبریٰ پر فائز، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ جس کی اگر قدموں کی مہر نہ لگے، رب کسی کو ولایت نہ دے، وہ عبد القادر جیلانی اگر یہ کہے قیامت میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ایک ایک مرید کو لے کر کے نہ جاؤں۔
یہ غلط کیسے ہو؟ جب مومن لے کے جائے گا تو مومنوں کا سردار کیسے لے کر کے نہیں جائے گا؟ سرکار کا وہ لاڈلا شہزادہ غوث الورا کیسے لے کر کے نہیں جائے گا؟ بس یہی بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نسبتوں پر قائم رہیے, قادریت پر قائم رہیں گے نا انشاءاللہ. سارے قادری ہاتھ اٹھا کے بولیے الحمدللہ میں قادری, اللہ سلامت رکھے. لیکن قادریوں مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے, ایک ڈاؤٹ ہے. میں نے اپنی مسجد میں بھی کہا, آپ سے بھی ایک ڈاؤٹ فل بات ہے, کر دوں آپ سے؟ قادری کون کون ہے دوبارہ ذرا بتائیے, میں ان سارے قادریوں سے پوچھوں گا. اچھا ہاتھ کم اٹھا رہے ہیں آپ کے, پتہ نہیں پوچھ رہے. الحمدللہ قادری ہے نا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ مسلمان نہیں. تو پھر قادری کیسے؟ ہاں اب میں پوچھوں کہ قادری کون, پھر اپنا احتساب کیجئے گا. فجر میں جو سوتے رہ جائے وہ قادری کیسے؟ جو ظہر کی نماز میں جاب پہ گزار دے وہ قادری کیسے؟ جو کوچنگ سینٹرز میں جا کر کے نماز چھوڑ دے وہ قادری کیسے؟ مسجد میں نمازیں ہوتی رہے اور نماز نہ پڑھے, وہ قادری تو بعد میں بنو گے نا, پہلے تو مسلمان بنو گے. جو مسلمان ہی نہ ہو وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو مسلمان نہ ہو اسے غوث پاک کا فیضان کیسے ملے گا؟ کیونکہ مرنے کے بعد جتنی رحمتیں ہیں نا وہ ایمان سے مشروط ہیں. اگر ایمان سلامت رہے گا تو پھر برکتیں ملیں گی, ورنہ کچھ بھی نہیں. من یرتد منکم عن دینی فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. یہ اعلان اللہ کا واضح. تو قادری وہ ہے جو مسلمان ہے, اور مسلمان وہ ہے جو نمازی ہے. تو نماز آج 11ویں بڑی رات میں نیت کر نماز نہیں چھوڑیں گے آج سارے. دیکھیں ہاتھ جلدی نیچے نہیں کیجیے, تھوڑی دیر تک پھر پتہ تو لگے. پڑھیں گے سارے, پابندی سے پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے دیکھنے والے حضرات جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرض کروں گا, نماز پڑھیے, حضور کی تعلیمات پر عمل کیجیے. غوث پاک کا لنگر کب سے کھا رہے ہیں؟ بچپن سے کھا رہے ہیں الحمدللہ, بچپن سے کھا رہے ہیں. فخر ہے, اللہ پاک نے جب بھی کھلایا ہے نیاز فاتحہ والا کھانا کھلایا ہے, قرآن پڑھا ہوا کھانا کھلایا الحمدللہ. یہ اللہ کا احسان ہے, بچپن سے نیاز کھا رہے ہیں. لیکن غوث پاک نے 18 سال کی عمر میں ایک سنت اپنائی تھی. اماں نے ان سے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بچپن سے نیاز کھا رہے ہیں, کبھی سچ نہیں بولتے. تو نیاز کا فیضان جاری تو نہیں ہوا. غوث پاک کا فیضان نیاز کھانا تو نہیں ہے, کھانا آپ کے گھر میں ہے الحمدللہ, کھانا بنا. تو لنگر کھانا غوث پاک کا فیضان تو نہیں ہے. غوث پاک کے صدقے لنگر مل جائے یہ کرم ہے, لیکن یہ فیضان غوث اعظم نہیں ہے. فیضان غوث اعظم یہ کہ بندہ جھوٹ نہ بولے. فیضان غوث اعظم یہ کہ بندہ گالی نہ دے. فیضان غوث اعظم یہ کہ بندہ بے حیائی نہ دیکھے, فلمیں نہ دیکھے, گانے نہ سنے, اپنے اسٹیٹس پر غلط چیزیں نہ لگائے, یوٹیوب پر فیس بک پر غلط چیزیں نہ دیکھے, نامحرموں سے تعلقات نہ رکھے. یہ ہے. اور ناموس رسالت کی جب بات آئے تو حضور کی عزت میں سب سے آگے کھڑا ہو. ہاں یہ ہے نا. تو سرکار کی عزت و ناموس پر پیرا, نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, نیکیاں بھی کریں گے. سارے بولو زور سے بولیے نا انشاءاللہ. وہ رحمت بھائی کو یاد ہوگا, ہم لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے تو قاری صاحب بولتے تھے اتنی زور سے انشاءاللہ بولو شیطان بھاگ جائے. وہ سمجھ میں نہیں آتا تو شیطان کیسے بھاگے گا. اب سمجھ میں آتا واقعی ایمان والوں کو جذبہ دیکھ کے بھاگ جائے گا. لیکن ایسا جذبہ تو نہیں نا. انشاءاللہ انشاءاللہ ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے, آپ کی اس مسجد کو آباد رکھے, آج کی بڑی رات کی برکتیں دے. قبلہ امیر المجاہدین کا عرس پاک قریب آ رہا ہے, اس کے لیے مختلف علاقوں سے لاہور گاڑیاں بھی روانہ ہو رہی ہیں. 19, 20, 21 تاریخ کو لاہور میں قبلہ بابا جی کا پہلا عرس پاک ہو رہا ہے. کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں, اور یقیناً یہ بڑی سعادت ہے کہ کسی عرس کے موقع پہ کسی ولی کے مزار پہ حاضری دی جائے. اس لیے جس سے بند پڑے 19, 20, 21 3 تاریخ کو ہے, 3 دنوں تک. جمعے کے دن رات میں گاڑی نکلے گی یہاں سے. اگر آپ میں سے کسی کو جانا ہو تو رحمت بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اگر مجھ سے رابطے کی صورت تو مجھ سے بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ تک پہنچا دیں گے. ضرور کوشش کیجیے. جمعے کے دن نکلیں گے اور اتوار کو رات پھر واپسی ہو جائے گی, تو پیر کو یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بابا جی کے عرس میں شرکت کریں. اللہ پاک امیر المجاہدین کی برکت پہ رحمتیں نازل فرمائے. آج کی شب کی برکتیں دے. بولیے نا آمین. چھٹی ہو گئی, تھک گئے نہیں نا یار, بڑی رات ہے, رات میں عبادت کیجیے, نمازیں پڑھیے, دن میں روزہ رکھیے, غوث پاک کو سارے ثواب کیجیے. اچھا وہ مرغا بھی تو ذبح کرتے ہیں, مرغا بھی ذبح کرتے ہیں, تو آپ میں سے کوئی کرتا ہے مرغا ذبح؟ اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہوگا کہ یہ مرغا تو, یہ تو غوث اعظم کا مرغا کیا ہے, مرغا تو اللہ کا ہے, مرغا تو اللہ کا ہے. تو میں نے کہا یہ بیت المعظم وہ آگے صدیق اکبر ہے, صدیق مسجد تو اللہ کی, صدیق اکبر کی کیسے ہو گئی؟ مسجد کس کی؟ گائے کس کی؟ بولیے نا. تو گائے کو ذبح کر کے تو بندے کا نام لے رہے, کس کی گائے ہے بھائی؟ ساجد صاحب کی گائے ہے, حافظ صاحب کی گائے ہے. گائے تو اللہ کی ہے.
کہا نہیں اصل میں ایثار ثواب بندے کے لیے. ہم نے کہا یہی بات یہاں پر بھی ہے, مرغہ اللہ کا, ایثار ثواب غوث اعظم کے. دیکھ اللہ کی ایثار ثواب داتا صاحب. بلا وجہ کے پھڈے جھگڑے آپس میں مسلمانوں کو نہیں الجھو یار, یہ تو الجھنے والی بات تھوڑی ہے. سامنے والا قرآن پڑھ رہا ہے, گالی تھوڑی دے رہا ہے. قرآن پڑھ کے کھانا کھا رہا ہے, اس میں کیا کماعت ہے. پھر وہ ایک آگے, ابھی مجھے مکرم نہیں بولا, اور آنے سے پہلے میرے ایک بھائی نے بھی مجھ سے سوال کیا, وہ پولیس والے بھائی, وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے, شاہ جی مجھے پریشان کیا ہوا. وہ کہتے ہیں غوث اعظم تو صحابی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل نہیں, تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ رضی اللہ عنہ صرف صحابی کے ساتھ لگتا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے. چیلنج ہے میرا, کوئی ایک مقام ایسا دکھایا جائے کہ جہاں پر یہ تخصیص ہو کہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے. بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. آپ اٹھائیے سورہ بینہ 30واں سپارہ. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کیا, کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ فرماتا ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اٹھاؤ قرآن کرو ترجمہ. بلا وجہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو, رضی اللہ عنہ صرف صحابی کے ساتھ لگتا ہے, صحابی کے ساتھ لگتا ہے. اچھا رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کیجئے, کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو. اچھا میں دعا کروں اللہ غوث اعظم سے راضی ہو, ٹھیک ہے؟ بولیے نا یار, بولو نا یار, ٹھیک ہے. اور میں کہوں رضی اللہ عنہ, اب ٹھیک ہے؟ نہیں اب ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اردو میں مانگنا ٹھیک تھا, عربی میں مانگنا ٹھیک نہیں ہے. عجیب لاجک ہے یار, کیسی ہے مکانہ سوچ ہے. تو ایسے لوگوں پہ نظر رکھیے جو بلا وجہ میں ایسے موقع پر اضطراب پیدا کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. یار یہ موقع کنفیوز ہونے کا نہیں ہے, لوگ رسول اللہ کے نام پر جانے دے رہے ہیں, تم سے تو جان بھی نہیں دی گئی, بلا وجہ میں ایسے موقع پر آ کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو. ہمیں پتہ ہے قبر سے نکلنے والے لاشیں بھی ہمارے ہی سلامت نکلتے ہیں الحمدللہ. ہمیں پتہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور ہم شکر ادا کرتے ہیں میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. اللہ رب العالمین جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ.